الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل، آج کا ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور اس طرح کی محفلیں جہاں پر بھی سجائی جا رہی ہیں، جو لوگ اس میں بیٹھ رہے ہیں، جو لوگ اس میں بیٹھ کر باتیں سن رہے ہیں، جو اس کا انتظام کر رہے ہیں، یا جو اس میں کسی بھی طرح سے کسی طرح کا حصہ لے رہے ہیں، یقیناً یہ ایسی محفل ہے اور ایسی ذات کی طرف منسوب ہے کہ جس کا اجر اور بدلہ ملنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی محفلوں میں بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں۔ چونکہ بات ایک ایسی ذات کی ہے اور ایک ایسی ذات کے خاندان کی ہے کہ جو ہماری اور آپ کی طرح کوئی انسان، عام انسان نہیں، بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار امام حسین ہے۔ یہ محفل اس امام حسین کی طرف اور امام حسین کے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ ذکر شہدائے کرب و بلا کے نام سے جو بھی محفلیں کی جاتی ہیں، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین، آپ کے اہل خانہ اور خاص کر کے یزید کے ساتھ جو معرکہ آرائی ہوئی اور جو حالات پیش آئے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اور بیان کرنے کے بعد میں لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت پیش کی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے پیش کی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، دنیا کے نظام کو بنایا۔ 18,000 عالم، دنیا یہ ایک عالم ہے۔ اسی طریقے سے 18,000 عالم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور 18,000 عالم کا نظام بنانے والا، اس کو چلانے والا، یہ ایک ہی ذات ہے جسے ہم خدا اور اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی خدا نے اپنی وحدانیت، اپنی خدائی کا بھی چرچا قرآن مقدس میں فرماتے ہوئے فرمایا، قل هو اللہ احد۔ چونکہ محفل اللہ والوں کی ہے، اس لیے پہلے خدا کا تذکرہ، اس کے بعد خدا کے محبوب کا تذکرہ اور خدا کے محبوب کے محبوبین کا تذکرہ۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے قل هو اللہ احد. غور سے سنیے گا، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمارا خیال، ہمارا گمان، ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے هو اللہ احد. سب سے پہلا عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب تم نے یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے تو ایک ماننے کے بعد میں اس کی بہت ساری لوازمات آ جاتی ہیں کہ جب وہ ایک ہے اپنی ذات میں تو اس کے کمالات، اس کے صفات اور اس کی قدرت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا ہے. تو آگے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اگر کسی کا محتاج ہے تو وہ خدا کی ذات ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں. جب وہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، تو اس کی یکتائی میں، اس کی تنہائی میں، اس کی وحدانیت میں نہ اس کا کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک مان لیا جائے تو دوسرا خدا ماننا لازم آ جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ خدا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ عقیدے کی بات تو الگ ہو گئی. عقلی اعتبار سے بھی، دماغ سے اگر سوچیں گے ہم تو ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ خدا دو نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہوتا ہے وہ نظام کو چلاتا ہے، وہ دنیا کو چلاتا ہے، انسانوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے. لاکھوں کروڑوں روز پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روز مر جاتے ہیں. یہ ایک ہی خدا کر سکتا ہے. اگر دو خدا مان لیا جائے تو قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ فساد لازم آ جائے گا. فساد کیسے لازم آئے گا؟ ایک انسان ہے جس کو خدا چاہتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جائے. اگر یہ مان لیا جائے کہ دو خدا ہو سکتے ہیں تو دوسرا خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی روح قبض نہیں کی جائے، اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے. ایک خدا یہ کہہ رہا ہے اس کو مارا جائے، ایک خدا یہ کہہ رہا ہے اس کو زندہ چھوڑا جائے. اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ اس کی روح قبض کی جائے گی یا اس کو زندہ چھوڑا جائے گا؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دو خدا ہوں گے تو نظام چل ہی نہیں پائے گا. جیسے ایک ملک کا بادشاہ جو ہوتا ہے، چاہے وزیر اعظم کہہ لیجئے، چاہے پردھان منتری کہہ لیجئے، چاہے جو بھی کہہ لیجئے، چاہے بادشاہ کہہ لیجئے، ایک ملک کا دو وزیر اعظم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. اس کا نائب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے کام نہ کر سکے تو اس کے ہاتھ کے نیچے دوسرا کام کرتا ہے، لیکن ایک ہی کرسی پر، ایک ہی منصب پر دو شخص کبھی نہیں بیٹھ سکتے. ایک ہی اسٹیٹ کا جو ہے مکھ منتری دو نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو اگر دو وزیر اعظم ہو جائیں یا دو مکھ منتری ہو جائیں تو ایک کہے گا یہ کرو، ایک کہے گا یہ مت کرو، یہ کرو، دونوں میں فساد لازم آئے گا. اس لیے نظام کو چلانے کے لیے ایک ہی پردھان منتری، ایک ہی وزیر اعظم کی ضرورت ہوتی ہے ایک ملک کے لیے. ایک ملک میں دو نہیں ہو سکتے ہیں. اسی لیے 18,000 عالم کو چلانے کے لیے، اس دنیا کے نظام کو، آسمان کے نظام کو چلانے کے لیے ایک ہی خدا ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر دو مان لیا جائے تو بارش کا موسم ہے، ایک خدا کہے گا بارش ہوگی، دوسرا کہے گا بارش نہیں ہوگی. اور ہم چاہیں کہ بارش ہوگی زمین پر بیٹھ گئے، اور دو خدا آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ بارش ہوگی، ایک کہے بارش نہیں ہوگی. اب مجھے بتاؤ یہ فساد لازم آئے گا یا نہیں لازم آئے گا؟ تو قرآن مقدس میں جو اللہ کے بارے میں فرمایا گیا هو اللہ احد،
اللہ ایک ہے، یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ خدا کی جو ذات ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک سے زیادہ مان لیا جائے تو آپ کس کی عبادت کریں گے؟ کس کے کہنے پہ نظام چلے گا؟ کس کی قدرت کے سہارے پر ہم چلیں گے؟ کس کی رحمت کے سہارے پر ہم چلیں گے؟ اسی لیے خدا ہوگا تو ایک ہوگا، اور جب ہم نے مان لیا کہ ہمارا خدا ایک ہے تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا جب وہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، تو وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ اور جب ہم نے یہ مانا کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہم نے مان لیا، تو شریک جب نہیں ہے تو اس کا باپ بھی نہیں ہو سکتا، ماں بھی نہیں ہو سکتی، بیٹے بھی نہیں ہو سکتے، خاندان بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ باپ مان لیا جائے، بیٹا مان لیا جائے، خاندان مان لیا جائے تو برابری لازم آئے گا۔ اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ خدا کے برابر بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا کا لم یلد ولم یولد، اللہ نے فرمایا کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ تنہا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی لیکن اس کی ذات باقی رہے گی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہو سکتا ہے، مطلب اس کے کام میں ہاتھ بٹانے والا، اس کے برابر کا کوئی، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہ تنہا ہے، اور ہر کمال، ہر صفات خدا کے اندر موجود ہے، وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو یہ مان لے کہ خدا کو بھی معاذ اللہ کسی کی ضرورت پڑے گی تو وہ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہو جائے گا، اور وہ ایک خدا کو ماننے والا نہیں مانا جائے گا، اس لیے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق اسلام سے خالی ہو جائے گا۔ تو خدا کی ذات یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اور اس کی شان تو دیکھو کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو پہچان کرانا ہوا مخلوق کو، ہمیں اور آپ کو بتانا ہوا کہ خدا کون ہے، خدا نے چاہا کہ میں اپنے بارے میں اپنے بندوں کو بتاؤں، تو کیسے بتایا؟ اس نے سہارا لیا، سہارا کا مطلب وسیلہ بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ ڈائریکٹ یہ کہہ سکتا تھا انا هو اللہ احد، انا اللہ احد، میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو میرے بندوں سے کہ میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کو جب اپنی ذات کو منوانا ہوا تو اس نے اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا ہے کہ تم فرما دو، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، جو تمہیں نہیں مانے گا وہ مجھے بھی نہیں مان سکتا ہے، اور جو تمہاری بات پر یقین کر لے گا وہ تمہیں محبوب بھی مانے گا، رسول بھی مانے گا، نبی بھی مانے گا، اور مجھے خدا بھی مانے گا، اور تنہا بھی مانے گا، کسی کا شریک نہیں مانے گا۔ تو اللہ نے اپنی ذات کا جب اعلان کرانا ہوا تو اپنے محبوب سے کہتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دو هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ کون ہے جس کی ہم رات دن عبادت کرتے ہیں، جس کے بارگاہ میں ہم سر جھکاتے ہیں، جس کو ہم پکارتے ہیں، جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں ہے، نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے ہر کمال، ہر صفات اور اللہ کی ذات پر ہمارا پورا یقین ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ہم اس کی ذات میں شک و شبہات کی گنجائش نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ بغیر دیکھے ہم نے اس میں ایمان لایا، بغیر دیکھے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایمان لایا، بغیر دیکھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں،
سب سے اعلیٰ افضل نبی مانتے ہیں، سب سے محبوب نبی مانتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، اسی چیز کو ہمارے اسلام میں علم غیب کہا جاتا ہے۔ اسی چیز کو کہا جاتا ہے غیب، بغیر دیکھے ہوئے چیز پر ایمان لے آنا، یہ غیب ہے۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے مانا ہے اسے، ہم نے رسول اعظم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے مانا ہے انہیں۔ جو قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ساری چیز پر ایمان لایا اور خدا کی ذات پر یقین کیا کہ خدا ہی سب کچھ ہے اور اسی کی قدرت سے یہ سارا نظام چلا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں، وہی خدا ہے جو ہماری سانسیں چلتی ہے تو اس کی رحمت کے صدقے میں ہماری سانسیں چلتی ہیں۔ آج اگر اس محفل ذکر امام حسین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا کمال، ہماری جوانی، ہماری صحت مندی، ہمارے پیر اور ہاتھ کی طاقت کا کمال نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے ہمارے جسم میں طاقت دی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ذکر امام حسین کی محفل میں شریک ہو کر ان کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ اگر وہ چاہ لے تو ہم میں سے ایک بھی مسجد کے باہر نہ نکلے بلکہ آسمان کی طرف ہماری روح چلی جائے۔ اسی کی قدرت ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے ہمیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھتے تو سب ہیں، سن کے بڑے جوش کے ساتھ پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا صرف کسی کے مرنے کی خبر سننے کے بعد ہی یہ پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی اچانک حادثہ، افسوسناک حادثہ آپ کو سننے میں آئے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے انا للہ، خاص کر میت کسی کے انتقال پر اس لیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے پاس پہنچ گیا اور ہمیں بھی جانا ہے، اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں واپس اللہ کی ہی پاس جانا ہے۔ اس لیے جب کسی کے مرنے کی خبر سنو تو یہ پڑھ لیا کرو کہ وہ تو چلا گیا اور ہم بھی خدا کے لیے آئے ہیں اور ایک دن ہمیں بھی اس کے پاس جانا ہے۔ اور اسی لیے کہیں اچانک حادثہ بھی سنا جائے تو یہ پڑھا جائے کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اسی خدا نے اس دنیا کے نظام کو جب چلانا چاہا تو اپنا نائب مقرر فرما کر جناب آدم کو دنیا میں بھیجا، جو روحانی اعتبار سے ہمارے باپ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں۔ اللہ نے جب آپ کو اپنا نائب مقرر فرما کے دنیا میں بھیجا تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے اور آنے والے بندوں اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ خدا ہے کون، اس کی ذات کیا ہے، اس کی شروعات جناب آدم سے ہوتی ہے۔ جناب آدم دنیا میں تشریف لائے، ایک ہی مقصد تھا کہ اپنی اولاد کو خدا کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو خدا کے بارے میں بتایا، خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ سلسلہ چلتا رہا، جناب ابراہیم، اسماعیل، جناب نوح، جناب یوسف، جناب سارے انبیاء کرام، پیغمبران اعظام آتے رہے، سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بارے میں اعلان کرانا اور اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کو بتانا۔ اور سبوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنی اولاد کو خدا کے بارے میں بتایا، اپنی قوم کو بتایا۔ کچھ اس میں سے بھٹک گئے، کچھ اس میں سے ان کی بات پر عمل کر کے ان کے طریقے پر چلے، جیسے آج بھی ہے۔ اللہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہر دور میں چلتا آیا ہے۔ بہرحال سارے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، رسولان اعظام کو بھیجا، ایک ہی مقصد تھا کہ جاؤ میرا تذکرہ کرنا
اور پھر جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے زمین کو ہم نے بچھونا بنایا ہے، آسمان کو ہم نے چھت بنایا ہے، جس کے لیے ہم نے جنت کو سجایا ہے، جس کے لیے ہم نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس محبوب کے بارے میں بھی اپنی قوم کو بتاتے رہنا۔ خدا نے سارے انبیاء کرام کو 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور سب کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ جاؤ میرے بارے میں اور میرے محبوب کے بارے میں اپنی قوم کو بتاتے رہو کہ میں کون ہوں اور میرا محبوب کون ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام، ان کا وقار، ان کی عظمت، ان کے فضائل و کمالات بتانے کے لیے اللہ نے 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ جب ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو سجایا ہے، بنایا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، تو اتنے سارے انبیاء کرام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب سے پہلے حضور کو بھیج دیتا، مقصد پورا ہو جاتا۔ لیکن نہیں، جو ذات جتنی عظیم ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اللہ نے انہیں اتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو اجاگر کرانے کے لیے انبیاء کرام کو استقبال کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ میرا محبوب جانے والا ہے، جاؤ سب میرے محبوب کا استقبال کرنا اور ان کے آنے کی خبر جو ہے اپنی قوم کو دیتے رہنا، تاکہ جب میرا محبوب دنیا میں جائے تو وہ لوگوں کے لیے اجنبی نہ ہو، بلکہ لوگ اسے پہچانیں کہ یہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اور ہوتا یہی آیا کہ سارے انبیاء کرام آتے گئے، تذکرہ کرتے گئے، بیان کرتے گئے۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمانا چاہا تو دیکھیے اللہ رب العزت کی قدرت کیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا۔ الٹے سیدھے عقائد ان کے بارے میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں سے بچانے کے لیے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور آج بھی وہ آسمانوں میں ہیں، قیامت کے قریب وہ تشریف دنیا میں لائیں گے۔ بہرحال ان کے آسمان میں جانے کے بعد اللہ رب العزت نے نہ کسی نبی کو بھیجا، نہ کسی رسول کو بھیجا، نہ کسی ولی کو پیدا فرمایا، کسی کو نہیں۔ 571 سال ایسے گزر گئے جہاں نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہاں اگر ہمارے حالات اتنے برے ہیں کہ ہر جمعہ میں بیان، گلی گلی میں بیان، گلی گلی میں مسجدیں، اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے، پھر بھی لوگ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اور جہاں پر 571 سال کوئی سمجھانے والا ہی نہ تھا، سیدھا راستہ دکھانے والا ہی نہ تھا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خدا کون ہے، کس کو مانا جائے، کس کی عبادت کی جائے، کس کی پیروی کی جائے، بتانے والا ہی نہ تھا، سب اپنے من کے مولا تھے، جو چاہو وہ کرتے جاؤ۔ ایسے 571 سال جو گزرے ہوں گے، اس کا ماحول کتنا خراب رہا ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ 571 سال میں عرب کے حالات، یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یہ جو اسلام کے علاوہ لوگ ہیں پڑھے لکھے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس وقت عرب کے حالات اور دنیا کے حالات جو خراب ہوئے تھے، اس کو سدھارنے والا قیامت تک کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 571 سال یہاں ماحول خراب ہو جائے تو لوگ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے غلط کام ہو رہے ہیں، ہمیں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں تو 571 سال گزر گئے، ہر کوئی عیاش ہے، ہر کوئی گناہ میں مبتلا ہے، پیسوں کے گھمنڈ، غرور، تکبر، دولت کا غرور، اتنے ماحول خراب تھے عرب کے کہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں، بازاریں لگتی تھیں، خریدا جایا کرتا تھا۔ یہ ماحول بنا دیا گیا تھا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا
تو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے شادی کر کے زندگی گزارا کرتا تھا. یہ ماحول تھا اس وقت. بچی کی ولادت کو عیب سمجھا جاتا تھا. اگر باپ کو پتا چلتا کہ میرے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو گھر پہ پہنچتے ہی یا تو اس کا گلا دباتا تھا یا اس کو آگ کے حوالے کر دیتا تھا یا اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. یہ حالات تھے عرب کے, یہ حالات تھے. اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں عرب میں پائی جاتی تھیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, 40 سال تک کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اعلان ہی نہیں ہوا تھا. لیکن 571 سال کے بگڑے ہوئے ماحول میں ایک تنہا شخص جسے 40 سال کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا نبی, اللہ کا رسول ہے, اس 40 سال کی عمر میں محمد عربی کے اندر پورے عرب والے ایک عیب بھی نہ نکال سکے. جہاں پر صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں, جھوٹ ہے, امانت میں خیانت ہے, تجارت میں چوری ہے, خیانت ہے, وہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس طرح قائم ہوتی ہے کہ آپ نے وہ مثال قائم کیا کہ اپنے تو اپنے آپ کے خاندان والوں کی بات نہیں ہے, پورے مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مشہور ہو گئی تھی کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے, اس سے زیادہ امین, اس سے زیادہ سچا اور اس سے زیادہ اچھے اخلاق و کردار والا پورے مکہ میں کوئی نہیں ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اور یہ چیز صرف کہنے کی نہیں ہے کہ رسول اعظم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے, یہ صرف زبانی نہیں ہے, یہ اپنے تسلیم کریں تو کمال کی بات نہیں ہے, جب دشمن تسلیم کر لے تو یہ حقیقت ہوا کرتی ہے. مکہ کے وہ لوگ جو 40 سال تک حضور کی تعریف کرتے رہے کہ محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کرسی جو ہوتی ہے نا, کرسی یہ اتنی پیاری ہوتی ہے کہ کرسی کے لیے آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اگر میں کسی کی تعریف دن رات کرتا رہوں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, لیکن جہاں پر میرے مطلب کے خلاف ہو گیا میں اس کی برائی شروع کر دوں تو اس کا مطلب وہ غلط نہیں ہے, میں غلط ہوں. اگر وہ غلط ہوتا تو کل بھی غلط ہوتا, لیکن کل میں اس کی تعریف کر رہا ہوں, آج برائی, تو میں غلط ہوں, وہ غلط نہیں ہے. 40 سال تک جس محمد کی تعریف ہوتی رہی مکہ میں, جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا, غیر تو غیر اپنے بھی آپ پر لعن و طعن کرنے لگے کہ محمد غلط کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, معاذ اللہ, پاگل ہو گئے ہیں, مجنون ہو گئے, کیا سے کیا نہیں کہا مکہ والوں نے آپ کو. لیکن اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون انک لعلی خلق عظیم. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ اے محبوب لوگ کہہ رہے ہیں تو کہنے دو, اللہ کے فضل و کرم سے نہ تم کبھی پاگل تھے اور نہ ہو سکتے ہو, یہ میری گارنٹی اللہ نے دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک, کہ تمہارے رب کا فضل تمہارے ساتھ ہے, وہ کچھ بھی کہتے رہیں تمہارے سامنے, تمہارے اوپر کی بات تو بہت دور ہے, پاگل پن اور جنون تمہارے ارد و گرد بھی نہیں آ سکتے ہیں. اور پھر فرمایا انکا لعلی خلق عظیم, وہ تمہارے اوپر اعتراض کرتے ہیں, لعلی خلق عظیم, میں نے تو تمہیں اخلاق کے سب سے بڑے کرسی پر فائز کر دیا ہے, جہاں اخلاق کی انتہا ہے اس سے آگے اخلاق ہے ہی نہیں. جو کچھ اخلاق و کردار ہے اور اچھی عادتیں ہیں وہ سب ہم نے آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے, اب کوئی اچھی عادت آپ کے علاوہ کہیں مل ہی نہیں سکتی ہے. لیکن یہ کرسی کی لالچ, بادشاہت کی لالچ, اپنی سرداری کی لالچ, اپنی جماعت کا سردار ہونے کا جو لالچ تھا,
اس نے لوگوں کو حضور کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اگر ہم محمد کو مان لیتے ہیں، محمد کی بات کو مان لیتے ہیں، تو ہمیں محمد کا غلام بننا پڑے گا اور محمد کے حساب سے چلنا پڑے گا، اس لیے اپنی کرسی بھی جائے گی، سرداری بھی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو مت مانو، بلکہ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ محمد صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہیں۔ لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہ غلط ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے امین اور ایک ایسے امانت دار شخص اور رسول، نبی، پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لے، آپ کو کمزور سمجھ کے، اور کسی دن آپ مضبوط ہو جائیں اور پھر اس پراپرٹی پر آپ کا قبضہ ہو جائے، تو مجھے بتائیے آپ اس کو بخشیں گے جس نے اس پہ قبضہ کیا تھا؟ کوئی آپ کو آپ کے گھر سے بھگا دے، بھگانے کے بعد میں آپ کی کبھی اوقات بڑھ جائے، طاقت بڑھ جائے اور آپ پھر لوٹ کے وہاں آ جائیں اور وہ آپ سے کمزور ہو جائے، تو آپ اس کو بخشیں گے؟ معاف کریں گے کبھی اس کو؟ لیکن یہ ایک ہی ذات دنیا میں ایسی ملی ہے آج تک کہ جس کو اپنے وطن عزیز مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد اتنا ستایا گیا کہ ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا نا کہ فتح حاصل ہوئی اور پھر مکہ پر حضور کا قبضہ ہوا۔ حضور چاہتے تو جن جن لوگوں نے حضور کو تکلیف دی تھی چن چن کر سب سے بدلہ لیتے، سب سے بدلہ لیتے۔ اور ہوا بھی یہی کہ لوگوں کے دماغ میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ محمد تو ہم پر غالب آ گئے، اب سب سے بدلہ لیں گے، سب کو اس کی سزا ملے گی، سب کو تکلیف دی جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الطلقاء، کہ تمہارے دلوں میں یہ خوف ہے مکہ والوں کہ میں واپس آ گیا ہوں، میں تم سے بدلہ لوں گا، تو نہیں، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میری طرف سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جو تم نے مجھے تکلیفیں دی ہیں میں اللہ کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ایک ہی ذات ہے ایسی کہ جس کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا تھا، جس کے جسم سے خون کے پھوارے بہ رہے ہوں، جس کے نالین پاک میں خون بھر گیا ہو، اتنی تکلیفیں کھانے والا کبھی دشمن کو معاف کرے گا؟ لیکن وہ محمد عربی کی ذات ہے کہ اتنی تکلیفیں دینے والوں کو ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، بعد میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں تو کوئی اگر تھوڑی سی تکلیف دے دے تو دن رات اس کے لیے بد دعا ہوتی ہے، لیکن پوری تاریخ اسلام میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کبھی بد دعا کی ہو۔ اتنی تکلیف جھیلنے کے بعد بھی جب مکہ میں قبضہ ہوا، واپس آئے، تو حضور کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے۔ صحابہ کو لگا کہ ہم تو آج آ گئے ہیں واپس، اب جو ان لوگوں نے ہمیں بھگایا تھا مکے سے ہم ان سے بدلہ لیں گے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے صحابہ خاموش ہو جاؤ، آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج آزادی کا دن ہے، رخصت کا دن ہے، کسی سے کوئی بدلہ محمد لینے کے لیے نہیں آیا، سب کو آزاد کر رہا ہوں میں۔ یہ کون کر سکتا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں؟ حضور کی ذات۔ یہ دنیا میں ایک ہی ذات ایسی ہے کہ اتنے تکلیف کھانے کے بعد، اتنے ظلم سہنے کے بعد میں بھی ظالموں پر آپ قابض ہو گئے، اس کے بعد بھی کسی ظالم کو آپ نے ستایا نہیں بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ بلکہ ہوا بھی یہ تو اس میں سے کتنے ایسے تھے جن کی آپ نے مدد کی، خیر خواہی کی، ان کی بیماری میں ان کے گھر عیادت کے لیے گئے، اور آپ کے اسی اخلاق و کردار کو دیکھ کر وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضور کی ذات ہے۔ لوگ صرف حضور کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضور کی قربانیاں کیا ہیں؟ کیا ہے حضور کی قربانی؟ اگر
ہمارے معاشرے میں اگر آج ایک بچی، ایک لڑکی کی عزت ہے تو یہ عزت حضور کی پیدائش سے پہلے نہیں تھی. یہ عزت دینے والا کوئی اور ہے تو محمد عربی کی ذات ہے. یہ حضور اکرم کی ذات ہے. اور عورتیں آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑا سا پڑھ لیتی ہیں دنیاوی تعلیم تو ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں ان کے برابر کوئی ہے نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، ہم مرد کے برابر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو کان کھول کے سن لیں کہ اسلام میں مرد سے کہیں زیادہ عورت کو عزت دی گئی ہے. مرد سے کہیں زیادہ، برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں زیادہ. جس اسلام نے اور جس رسول اعظم نے پوری جنت کو اٹھا کے ماؤں کے قدموں میں رکھ دیا ہو، اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اولاد کو جنت چاہیے تو زندگی بھر اپنے ماں کی خدمت کرتا رہے، اسے ناراض کرے گا تو جنت ہی نہیں مل سکتی ہے. ایک جگہ پر صرف عورت سے یہ کہا گیا کہ تمہیں مرد کی فرما برداری کرنی ہے. وہ جگہ کہاں ہے؟ شوہر. ایک جگہ پر صرف کہ تمہیں مرد کی فرما برداری، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن ایک مرد کی فرما برداری اطاعت کرا کہ اللہ کتنے مردوں کو لگا دیتا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرو. کیسے؟ ایک شوہر کی عزت وہ عورت کرتی ہے، اس کسی عورت کے 3 لڑکے، 4 لڑکے، 5 لڑکے، 2 لڑکے اللہ دیتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے کہ اس نے تیرے باپ کی عزت کی ہے، اب تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ماں کے قدموں کو چومتے رہو اور اس کی عزت کرتے رہو. ایک مرد کی عزت اس عورت نے کی تو اللہ نے کئی مردوں کو لگا دیا کہ تم اس عورت کی عزت کرو. کیا چاہیے اس عورت کو؟ کیا چاہیے؟ اس کے بعد بھی لوگ کہیں کہ ہمیں برابری نہیں ملتی. دوسری بات یہ کہ عرب کے حالات، تاریخ جب پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب میں جیسے ہی کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس کے مارکیٹ میں ریٹ لگائے جاتے تھے اور صرف اس عورت کو یوز کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا. اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا نکاح کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ ایک بیوہ سے کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی. صرف ایک شادی نہیں، 2 شادیاں ہو چکی تھی. حضور سے جو آپ کا نکاح تھا وہ تیسرا نکاح تھا. اور 2 شوہر آپ کے پہلے دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، اور دونوں شوہر سے 2 لڑکے بھی تھے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے سے 4 لڑکے، 2 شادیاں، 40 سال کی عمر. لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی مکہ میں اس عورت کا نام ہے جس کو پورے مکہ والے طاہرہ کہتے تھے. طاہرہ مطلب یہ سب سے پاک صاف عورت ہے، سب سے پاکیزہ، سب سے شریف عورت کوئی مکہ میں ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. کیونکہ اس اتنے خراب ماحول میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی بھی اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا تھا. اور اسلام کی تاریخ میں یہ بھی آیا کہ آپ کے جب دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو مکہ کے بڑے بڑے رؤساء نے آپ سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھجوایا. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب کے پیغام کو ٹھکرا دیا کہ اب مجھے نکاح کرنا ہی نہیں ہے. لیکن جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کو
رسول اعظم کے بارے میں پتہ چلا، کب پتہ چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ الکبریٰ کے غلام کے ساتھ انہی کے تجارت کا مال لے کے کہیں جا رہے تھے، اور وہ بیچ کے جب واپس آتے ہیں تو اتنا منافع لے کے آتے ہیں، اور ایمانداری کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ کو جب واپس کرتے ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ بے باک انداز میں کہتی ہیں کہ ان سے زیادہ امانت دار آج تک میں نے کسی کو نہیں پایا. اور وہیں پر اللہ کی طرف سے منظور شدہ یہ نکاح تھا کہ حضور نے نکاح کا پیغام کبھی نہیں بھیجا تھا. جناب خدیجہ الکبریٰ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تو مکے کی سب سے پاکیزہ عورت ہے، اور میرا حبیب اس دنیا کا صرف مکے کا نہیں 18,000 عالم کا سب سے پیارا محبوب اور سب سے شریف نبی پیغمبر ہے، انسان ہے. اس لیے اللہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے دل میں آپ کے نکاح کے محبت کے بارے میں یہ الفت ڈالی، محبت ڈالی. اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کو بلایا، جانکاری لی حضور کے بارے میں، اور کیسے ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں. تو جہاں سے بھی جانکاری لی صرف تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف. جناب خدیجہ الکبریٰ کے دل میں اللہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، اور آپ نے خود جناب خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام حضور کو بھیجا. اور چونکہ یہ پیغام نکاح خدا کی طرف سے تھا اس لیے حضور نے فوراً اسے قبول کر لیا. کیوں؟ کہ اگر قبول نہ کرتے خدا نہ خواستہ تو یہ ایک دھبا اسلام پہ لگ جاتا کہ اسلام کے بانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا. جیسے لوگ آج پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اتنا پاک صاف یہ اسلام ہے اور اسلام کے بانی جناب محمد رسول اللہ ہیں کہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود مر کے چلے گئے، لیکن حضور کی ذات میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ پائے، نہ اسلام میں کوئی عیب ڈھونڈ پائے. حضور نے اس نکاح کو قبول کیا اور نکاح ہوا، پھر اس کے بعد زندگی گزری. تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضور کی عمر بھی ہے 25 سال، جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر ہے 40 سال. ایسے جوانی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام دینے کے لیے بیوہ سے نکاح کرتے ہیں، پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تم جن بیواؤں کو ٹھکراتے ہو نا، ان بیواؤں کو ٹھکرایا نہیں جاتا بلکہ انہیں اپنا کر اپنے گھر کی عزت بنایا جاتا ہے. اور حضور نے وہ کر کے دکھایا، اور آج تک اسلام میں یہ چیز رائج ہے کہ بیواؤں سے نفرت مت کرو. اللہ نے نوازا ہے تو بیواؤں سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر کی بہو، بیٹی، بیوی بنا کے عزت کے ساتھ اسے روٹی کھلاؤ اور عزت کے ساتھ اس کی زندگی گزارو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، ان کی امانت اور ان کی صداقت کا عالم یہ ہے کہ انسان کی بات نہیں، جانور بھی حضور کو پہچانتا تھا کہ یہ کیسے ہیں، ان کے اخلاق و کردار کیسے ہیں. انسان تو اپنی شکایتیں، اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہی تھے، جانور بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی شکایت لے کر آتے تھے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. وہ اونٹ حضور کے پاس آ گیا، اور جب اونٹ حضور کے پاس آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس نے اپنے انداز میں حضور سے کچھ کہا، حضور نے اس کی باتوں کو سنا اور پھر کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اسے بلایا جائے. جب مالک آیا تو حضور نے کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے مجھ سے. وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ انسان اور یہ جانور، یہ کون سی بھاشا میں باتیں ہو رہی ہیں، کون سی زبان میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ محمد اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اونٹ ان سے باتیں کر رہا ہے اور اونٹ کی بات کو یہ سمجھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا کرتے ہو. یہ شکایت کر رہا ہے تمہاری. اور حضور نے انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ کبھی بھی یہ اونٹ بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اور جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی استطاعت ہے
اس کی استطاعت کے مطابق اس سے کام لیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے دوستو کہ آج بھی کچھ ظالم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں کہ اپنے کارخانے میں جو مزدور رکھتے ہیں، جو لیبر رکھتے ہیں بیچارے، ان پر ظلم کے پہاڑ اتنا توڑتے ہیں کہ 10,000 15,000 8,000 کی سیلری میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے، اور جو اس کی اوقات نہیں ہے، طاقت نہیں، اس سے زیادہ اس پہ لوڈ، اور بیچارہ نہ کرے تو گالی گلوچ ہاتھ پیر سب چلتا ہے اور بغیر سیلری دیے اسے بھگا دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد تو سب کو پتہ چل گیا یہ کس لیے آئے ہیں، لیکن اعلان نبوت سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہیں کون اور یہ کس لیے آئے ہیں۔ لیکن کئی جھگڑے ایسے تھے کہ حضور نے اعلان نبوت سے پہلے ختم کرائے، اور اس میں سب سے زیادہ جھگڑا وہ مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور حجر اسود کو نصب کرنے کا جب وقت آیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ جس جگہ بنا ہوا ہے، آج تو بہت اچھے انداز میں بنا ہوا ہے تو لگتا نہیں، وہ اتنے نیچے کی زمین تھی کہ پہاڑوں کے سارے پانی وہیں آتے تھے، اور خانہ کعبہ کے جو حدود ہے، حرم کا حدود ہے، ہر سال بارش میں وہاں سیلاب آتا تھا، اتنا پانی بھر جاتا تھا۔ اور ایک سال ایسا ہوا جب حضور کی عمر 35 سال تھی تو پہاڑوں کا پانی اتنی تیزی سے آیا کہ خانہ کعبہ پورا منہدم ہو گیا، چونکہ جناب ابراہیم کے زمانے کا بنایا ہوا تھا اور بنا وہی تھا، بس اس میں تھوڑی بہت مرمت ہوتی رہتی تھی۔ تو جب وہ منہدم ہو گئی بارش کی وجہ سے تو وہاں کے قبیلے والوں نے یہ سوچا کہ اب لاؤ اس کو سرے سے پھر سے اچھے انداز میں تعمیر کرتے ہیں۔ حضور کی عمر 35 سال کی تھی۔ ان خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والوں میں خود حضور بھی شریک تھے، خود حضور بھی شریک تھے۔ خانہ کعبہ تعمیر کرتے کرتے اس کی دیوار جب اتنی ہو گئی کہ اب یہاں حجر اسود کو رکھا جائے، نصب کیا جائے، تو ہر قبیلے والے یہ کہہ رہے تھے کہ حجر اسود ہم لگائیں گے، حجر اسود ہم لگائیں گے، اور اتنے میں یہ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ 4 دن تک وہ کام رکا رہا اور حجر اسود لگ نہیں پایا۔ اور ہر قبیلے والے، یہاں تک کہ ایک قبیلے کا نام آتا ہے کہ انہوں نے ایک پیالہ خون میں اپنی انگلی ڈبو کے وہاں آئے تھے کہ آج خون خرابہ ہوگا چلے گا لیکن حجر اسود ہم ہی نصب کریں گے۔ ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا، اتنا خراب ہو گیا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کے لیے خون خرابے ہو جاتے اور بڑی جنگ ہو جاتی، بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکمت کچھ اور تھی۔ وہاں چوتھے دن لوگ جمع ہوئے اور 5ویں دن ایک بزرگ کو بلایا گیا کہ ان کو بلاؤ، وہ جو مشورہ دیں گے اور جھگڑا کیسے ختم کیا جائے یا جھگڑے کی شروعات کیسے کی جائے، اس کے لیے ایک بزرگ کو بلایا گیا۔ تو وہ آئے، انہوں نے کہا ایک کام کرو کہ آج سب اپنے گھر چلے جاؤ، اور جو کل صبح سب سے پہلے یہاں آئے گا حدود حرم میں، وہ فیصلہ فرمائے گا، اس کو ہم لوگ پنچ مان لیں گے، اور وہ فیصلہ فرمائے گا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا، کون لگائے گا۔ اب صبح اللہ کی ذات کو کچھ اور منظور تھی، سارے قبیلے والے نیند سے اٹھ کے بھاگتے ہوئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والا جسے وہ محمد کے نام سے جانتے ہیں، وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچا ہوا ہے، سب سے پہلے پہنچا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب لوگوں نے حضور کو دیکھا، چونکہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اس لیے سب حضور کو مانتے تھے، تو لوگوں نے برجستہ سارے قبیلے والوں نے کہا کہ سب سے پہلے محمد پہنچے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے اور پورے مکے والوں کی نگاہوں میں ان سے زیادہ امین، ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ پارسا، ان سے زیادہ پاکیزہ، ان سے زیادہ شریف کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، یہ جو کہیں گے وہ مانا جائے گا، جو کہیں گے وہ مانا جائے گا۔ رسول اعظم کو یہ سپرد کر دیا گا کہ آپ پنچ ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کہ یہ حجر اسود نصب کیسے ہوگا اور کون نصب کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پہلے یہ عہد کرو کہ جو میں کہوں گا وہ سب مانو گے۔ تو سب نے عہد کیا گا،
کہ ہم نے کل ہی وعدہ کیا تھا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارا پنچ ہوگا، وہی فیصلہ فرمائے گا، تو آپ آئے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تھا تو ساری حکمتیں، ساری دارائیاں جب پیغمبر کو بھیجتا ہے نا تو سب دے کے بھیجتا ہے، کوئی کمی نہیں رہتی پیغمبر کے اندر۔ حضور نے سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم سب میں جو ہر قبیلے کا سردار ہے اس کو میرے پاس بھیجو، باقی سب اپنی اپنی جگہ پہ رہو۔ ہر قبیلے کا سردار، اور سردار جو ہوتا ہے اس کی بات ہر کوئی مانتا ہے، تو ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو جو سردار تھا اس کو بلایا حضور نے، اور اپنی کالی کملی ساتھ میں تھی اس کو بچھایا، اور حجر اسود کو حضور نے اس کے اوپر رکھا، اور سب سرداروں سے کہا کہ چاروں طرف سے اس چادر کو پکڑ لو، کوئی ایک آدمی حجر اسود کو نہیں نصب کرے گا، سب قبیلے والے اس میں شریک ہوں گے، اور جب سردار شریک ہو جائے گا تو سارے لوگ شریک ہو جائیں گے۔ تو سارے قبیلے کے سرداروں کو حضور نے چادر پکڑا دی، اور جب چادر اٹھائی گئی اس دیوار کے اس حد تک جب حجر اسود پہنچا کہ اب لگایا جائے تو حضور نے کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ حضور آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں میں حجر اسود کو لیا اور اٹھایا، اور جہاں لگانا تھا لگا دیا۔ لگانے کے بعد میں سارے قبیلے والے، ساری جماعت والے، سارے گروہ والے دنگ رہ گئے کہ ایک ایسا فیصلہ محمد نے کیا جن کی جھگڑے کی اب کوئی گنجائش بچی ہی نہیں ہے، اور نہ اعتراض کی کوئی گنجائش بچی ہے، سب کو اس میں شریک بھی کر لیا، اور سارا کا سارا جھگڑا بھی محمد نے ختم کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اعلان نبوت کے بعد ہی امین نہیں تھے، امانت، صداقت، یہ سب پہلے سے تھی، مشہور اسی کے نام سے تھے۔ آپ کو لوگ امین کہا کرتے تھے، آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جب کرسی کی بات آئی تو جو امین کہنے والے تھے وہی آپ کے مخالف ہو گئے۔ جو لوگ حضور کو یہ کہتے تھے کہ مکہ میں سب سے شریف انسان کوئی ہے تو وہ محمد ہے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو جہل اس کے ساتھیوں نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے وہ یہ داغ چلے، یہ داؤں چلے کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا، اور اس میں سب سے پہلا کام کرو کہ ابو بکر کو پکڑو، ان کو بہکاؤ، اس لیے کہ وہ ان کے اتنے گہرے دوست ہیں کہ محمد جو کہیں گے وہ مان لیں گے، اس لیے سب سے پہلے ان کو روکا جائے، ان کو روکا جائے۔ اور اس وقت اتفاق سے صدیق اکبر وہاں پر نہیں تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، آئے، اور ابو جہل اس کے ساتھی صدیق اکبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے وہ مکے میں داخل ہوئے، یہ لوگ جا کے ملے کہ دیکھو تمہارے دوست محمد نے یہ اعلان کر دیا، وہ اعلان کر دیا، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ ابھی میں سفر سے آ رہا ہوں، میری تھکان ختم ہونے دو، اس کے بعد میں سوچتا ہوں کرنا کیا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اپنے گھر گئے تو اتنی بڑی مصیبت کہ راستے میں ابو جہل اس کے ساتھی، خود صدیق اکبر کے گھر والے بھی صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دوست تو اعلان نبوت کر دیے، بہت غلط کر دیے، ایسا کر دیے، ویسا کر دیے، تم ان کے ساتھ نہیں جانا۔ صدیق اکبر نے کہا یہ تو بتاؤ کہ اعلان نبوت کیے تو کہاں ہیں، وہ گئے کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نکل گئے حضور سے ملنے کے لیے، کیونکہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ جو میرا شروع سے اب تک میرا دوست رہا ہو اور اتنا سچا، اتنا امانت دار دوست رہا ہو، وہ آج غلط کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس نے اعلان نبوت کیا ہوگا تو حقیقت میں وہ اللہ کا نبی ہے، تو اس نے اعلان نبوت کیا ہے۔ صدیق اکبر حضور سے ملنے کے لیے گئے، حضور کو خبر ہوئی، حضور نے دیکھا کہ صدیق آ رہے ہیں، تو حضور خود صدیق اکبر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور نعرہ لگایا اہلا و سہلا یا صدیق، اہلا و سہلا یا ابا بکر، ابو بکر تمہارا میرے پاس استقبال ہے، آئیے آئیے آئیے۔ جناب صدیق اکبر حضور کے پاس گئے، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے آج اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ صدیق اکبر نے ہاتھ ملایا اور کہا یا رسول اللہ، اگر آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے تو آپ گواہ ہو جائیے کہ سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ابو بکر بنتا ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ مسلمان بنتا ہوں۔ جس کو سارے مکہ والے ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کو بہکاؤ، اس کو بہکاؤ، اس نے تو سب کمال ہی کر دیا۔
اب ابو جہل اس کے خیمے میں اور کھلبلی مچ گئی اور اتنی تکلیفیں اٹھی کہ اب کیا کیا جائے، جو سب سے گہرا دوست تھا ہم اس کو بہکا نہ سکے، وہ تو جا کے مل گیا۔ بہرحال اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوتا گیا، اللہ نے حضور کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہوتا گیا، اور اس کے آگے کی داستان آپ سنتے چلیں گے انشاءاللہ۔ بس اتنا میں آپ سے کہوں گا میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج یہ پہلے دن اور تعداد جو ہے دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی ہے، لیکن یہ تعداد آپ کی گھٹنی نہیں چاہیے، یہ بڑھنی چاہیے۔ یہ ثبوت آپ کو دینا ہے کہ واقعی ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ محرم کے نام پر جو بھی خرافات ہیں ان خرافات سے ہم اور آپ بچیں، ہے نا، اور جو صحیح کام ہے اس کو آپ دل کھول کے کیجئے۔ پھر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے، اس کو آپریشن کرنے کے لیے ہم ہیں۔ جو غلط ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، جو صحیح ہے، شربت دل کھول کے بنائیے، کھچڑا دل کھول کے بنائیے، بریانی دل کھول کے بنائیے، جو کر سکتے ہو جائز کام وہ دل کھول کے کیجئے۔ سبیل ایک نہیں دو لگائیے، نو پرابلم۔ کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپریشن کرنے کے لیے ہم ہیں، لیکن مجبور ہم وہاں ہو جاتے ہیں جب ہم غلط کرتے ہیں اور وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے، تو اب کیا جواب دے گا ایک عالم؟ تو ہمیں مجبور آپ مت کرو، آپ ایسا کام کرو کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے تو پھر ہمیں جواب دینے کے لیے تیار رکھو، تو ایسا جواب دیں گے انشاءاللہ کہ یزید کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ سچے حسینی بنو، امام حسین سے محبت ہے تو سچے کام کرو، جو کچھ کرنا ہے ان کے نام پہ جائز طریقے سے، جتنی نذر و نیاز کرنی ہے کرو، جتنی شربت بنانے ہیں بناؤ، جتنا کر سکتے ہو کرو، تھوڑا نہیں، اللہ نے دیا ہے تو زیادہ کرو، پچھلے سال جتنا ہوا اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ یہ امام حسین کی محبت کی ایک پہچان ہے کہ اللہ نے دولت دیا ہے تو حرام کاموں میں نہیں، امام حسین جیسی شخصیت کے نام پر غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں ہم لٹائیں گے، اللہ کے نام پہ لٹائیں گے، اور یہ ثبوت دیں گے کہ ہم سچے حسینی ہیں، ہم حسین کے نام پہ ہنگامہ کرنے والے نہیں، ہم سچی محبت ان سے کرتے ہیں۔ اور ان کے محبت کی پہچان کیا ہے کہ آپ اس طرح کی محفلوں میں شریک ہو، اور اس طرح کی محفلوں میں شریک ہونے کے بعد دبا کی نیاز کھا لو، یہی ہے، نیاز تو کھانا ہی ہے، لیکن اس طرح کی محفلوں میں شریک ہونے کے بعد امام حسین کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا اس پہ عمل کیجیے۔ ان کی محفل میں آئے ہیں، ان کی داستان کو سن رہے ہیں، ان کی قربانی کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو کس لیے انہوں نے قربانی پیش کی ہے اس پہ عمل کیجیے۔ ان محفلوں کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آپ کو، پوری امت مسلمہ کو حضرت امام حسین اور شہدائے کرب و بلا سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اعلان سن لیں، بیٹھو۔